السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کا الحق اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک بہترین حدیث ہے جو اسلامی معاشرے کے لیے زبردست حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، یعنی یہ حدیث بیان کرنے والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی، مثلا اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جا سکا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، یعنی کوئی ایسا شخص جو کوئی ایسا گناہ کیا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر اسلام کی سزائیں مقرر ہوتی ہیں، مثلا شراب پینے والے کے اوپر 80 کوڑے ہے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو رجم کرنا ہے۔ تو یہ جو اسلام کی حدیں ہیں، کوئی آدمی ایسا گناہ کر بیٹھا جس کی وجہ سے اس کے اوپر اسلام کی حدیں لگتی ہے، اور پھر اسلام کی حد لگنے کے بعد بیچ میں کوئی ایک ایسا آدمی سفارش کرے کہ اس سفارش کرنے کی وجہ سے ان کی حد وہ ٹل جاتی ہے، تو اس حدیث کے اندر یہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفارش کرنے والے کی وجہ سے چونکہ حد ڈلا ہے، اس لیے اس سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کے نزدیک بہت سخت وعید ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ اس لیے کوئی اگر گناہ کا مرتکب شخص کی سفارش نہیں کرنا، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کرنے والے کی ہم تائید کبھی بھی ہرگز نہیں کرنا۔ گناہ ہے، جرم ہے، اللہ نے اس کی سزائیں مقرر کر دی ہے، اس کو سزا مل کر رہے گی۔ اور حدیث میں آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں ناحق پر ہوں، میں غلط ہوں، میں صحیح نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب تک وہ جھگڑا کرتا رہے گا ناحق رہنے کے باوجود بھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی میں رہے گا۔ اس لیے ناحق اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم غلط پر ہے، ناحق ہے، تو ہم لڑنا چھوڑ دیں، مان لیں کہ بھائی میں غلط ہوں اور میں صحیح نہیں ہوں، مجھے معاف کر دے، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور آگے حدیث میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ اور جو شخص مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی مومن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ بولتا ہے، دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی کسی مومن کے اوپر تہمت لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے، تو یہ تہمت اور الزام چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے کسی مومن پر، مرد ہو یا عورت، کسی پر تہمت نہیں لگانا، کوئی بھی تہمت، جھوٹ کا تہمت ہو، چوری کا تہمت ہو، یا کسی کا بھی تہمت ہو، کسی کا بھی تہمت ہو، کسی تہمت کی کوئی بھی شکل ہو، تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ تہمت لگا رہے ہیں تو پھر یہ سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں تیار ہو جائیے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے کہ وہ بات اس آدمی کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تہمت لگانے والے کو دوزخیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے، یہاں تک کہ اپنے بہتان کی سزا پا کر گناہ سے پاک ہو جائے۔
اس لیے جہاں تک ہو سکے ان گناہوں سے بچے، تہمت سے بچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو کو دوسروں تک پھیلائیے۔ آپ کے ذریعے سے کوئی اگر گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، تو وہ نیکی آپ کے کھاتے میں بھی آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔